قرآن کریم کی آیت میں نے خطبے پڑھی تھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن کریم کے چوتھے پارے کے شروع کی آیت ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ کے راہ میں جو انسان کو کہا گیا جو تمہارا محبوب ترین جو چیز ہے، جو محبوب چیز ہے، وہ انسان نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دے. حضرت دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہے. جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، جب تک خرچ نہ کرو نیکی کے تقوی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ لیے اور کہا، اللہ کے رسول میرا وہ باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہے، مجھے بہت پسند ہے، میرے سب سے پسندیدہ چیز اگر ہے تو باغ 600 کھجور کا درخت ہے. اے اللہ کے رسول، آج میں اللہ کے راہ میں اس کو وقف کرتا ہوں، اللہ کے راہ میں وقف کرتا ہوں. اور ابو دحدہ باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، باہر سے صدا لگا اپنے بچوں کو، اے ام دحدہ، اے میری بیویوں بچوں، باغ سے نکل جاؤ، اس باغ کو میں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. باغ کے اندر جانا گوارا نہ کیے. تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور امت پہ جو پریشانی ہے اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. قرآن کریم کی ایک آیت، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے قرض مانگ رہے. کون؟ قرض کہتے ہیں جس کو آپ دے رہے واپسی کی امید ہو. اللہ تعالیٰ کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دانہ کسان زمین میں بوتا، ایک دانہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 دانہ پیدا کرتے ہیں. ایک دانہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 دانہ پیدا کرتے ہیں. تو کوئی انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں 700 گنا اس کو بڑھا کے دیتا ہوں. واللہ یقبض ویبسط، اللہ کہتے ہیں مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے تمہارا مال گھٹتا نہیں، واللہ اللہ کہتے ہیں تمہارے مال کو میں بڑھاتا ہوں. تو امت پہ اس وقت جو پریشانی ہے، اس پریشانی سے ہم نکلنا چاہتے ہیں تو پریشانی اللہ کے راہ میں خوب صدقہ اور خیرات کیجیے. اللہ کے راہ میں دل کھول کے خرچ کیجیے، دل کھول کے خرچ کیجیے. یہ اسکول یقیناً آپ کا ادارہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری کہ اسکول آگے کیسے بڑھے. اس کے لیے ہمیں ہر ممکن فکر کرنی چاہیے. اللہ کے لیے حق بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اسکول کے بہترین کے لیے، اور رائے مشورے بھی دینا. قرآن کی آیت وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ آپ سے جو ہو سکے آپ نیکی کے معاملے معاونت کیجیے، اچھا مشورہ دیے. بہت سے لوگ کو میں جانتا ہوں پیرنٹس کو جو ہر ممکن اسکول کے ہر پروگرام میں یا ہر طریقے سے کھڑے رہتے ہیں، اچھے مشورے سے نوازتے ہیں. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا یا نہیں پڑھتا، یا آپ کا ادارہ ہے، اچھے مشورے سے اسکول کے ہر جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو اسکول جب بلائے آپ اس پہ لبیک کہیے. اسکول کے ہر جو بھی ضرورت ہو اس کے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال میں اپنی بات کو طویل نہیں